میں نے کمنٹ میں ایک سٹوری پن کی ہے جس میں ابو کے دوست ٹیکا لگاتے ہیں، وہ لازمی پڑھیں۔ اب اٹھ بھی جاؤ، کب تک سوتے رہو گے؟ روز تو جلدی اٹھ جاتے ہو، آج میں آئی ہوں تو ابھی تک ایسے گھوڑے بیچ کر سو رہے ہو۔ مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کسی نے اٹھایا تو میں نے آنکھیں کھولیں۔ آنکھیں کھولتے ہی مجھے سامنے ناصرہ باجی نظر آئیں تو میں خوش ہو گیا اور ایسے ہی انہیں اپنے گلے سے لگا لیا۔ شیرو: گڈ مارننگ باجی، آپ اتنی صبح صبح؟ ناصرہ کا دل تو اچانک سے تیز دھڑکنے لگا تھا جب شیرو نے اسے آنکھیں کھولتے ہی اپنے گلے سے لگا لیا۔ چاہے شیرو ابھی پوری طرح سے اٹھا نہیں تھا، مگر جس طرح اس نے بے دھیانی میں ناصرہ کو ایسے گلے سے لگا لیا تھا، یہ سب ناصرہ کو بہت اچھا لگا تھا۔ اس نے تو بالکل ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے کوئی بیوی اپنے شوہر کو اٹھانے آئی ہو اور وہ اسے ایسے ہی باہوں میں بھر کر پیار کرنے لگے۔ ناصرہ کے ہاتھ شیرو پر اپنے آپ آگے اور آنکھیں بند کیے، وہ بس ان حسین لمحات کا لطف اٹھا لینا چاہتی تھی۔ ناصرہ کو تو یہ کسی خواب سا لگ رہا تھا، اسے تو جیسے کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا کہ شیرو کیا کہہ رہا ہے۔ شیرو: بتائیں نا باجی، آج اتنی صبح صبح کیسے آپ اکیلی آئی ہیں؟ کون کون آیا ہے ساتھ؟ باجی: ناصرہ باجی میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھیں تو میں نے انہیں خود سے تھوڑا الگ کیا۔ ان کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر ایک مسکان۔ میں نے دوبارہ سے انہیں بلایا تو انہوں نے آنکھیں کھولیں اور میری آنکھوں میں دیکھنے لگیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کر رہی ہیں۔ شیرو: باجی کیا ہوا؟ آپ جواب کیوں نہیں دے رہی؟ ناصرہ ہوش میں آتے ہوئے: ہاں شیرو کیا؟ ہاں ناصرہ میں ٹھیک ہوں، بلکہ اب تو اور بھی بھلی چنگی ہوں۔ تم بتاؤ، تم ابھی تک سو کیوں رہے تھے؟ شیرو: پتہ نہیں، آج آنکھ ہی نہیں کھلی، مگر آپ یہاں اچانک کیسے؟ ناصرہ: کیوں میں نہیں آ سکتی؟ کیا تم سے ملنے کا دل کیا تو چلی آئی؟ تم خود تو آنے سے رہے، کبھی یاد بھی نہیں کرتے مجھے۔ شیرو: ایسا کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ مانا کہ میں وقت نہیں نکال پاتا، پر آپ کو یاد کرنے کی بات اگر آپ کر رہی ہیں تو سن لیجیے، یاد انہیں کیا جاتا ہے جنہیں بھلا دیا جائے، اور آپ کو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ آخر آپ ہی تو ہیں جو مجھے سب سے زیادہ پیار کرتی ہیں۔ میری بات سنتے ہی ناصرہ باجی کی مسکان مزید گہری ہو گئی۔ ناصرہ چلو اب اٹھ جاؤ، آج سارا دن تم میرے ساتھ رہو گے سمجھے، اور صبح میں تمہیں اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گی۔ اور ہاں، امی بھی آئی ہیں ساتھ میں، اب جلدی سے نیچے آ جاؤ، ساتھ میں ناشتہ کرتے ہیں۔ باجی نے اٹھنے سے پہلے میرے گالوں کو چوم لیا اور مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ناصرہ باجی کو دیکھ کر ہمیشہ ہی میں خوش ہو جاتا تھا اور آج بھی ایسا ہی تھا، مگر ان کا
میرے گال پر ایسے چومنا یہ تھوڑا الگ تھا۔ خیر، میرے دن کی شروعات اتنی اچھی ہو رہی تھی تو میں بھی بیڈ سے اٹھا اور ریما مہرین کو گڈ مارننگ کا میسج کرنے کے بعد باتھ روم میں چلا گیا نہانے کے لیے۔ تیار ہو کر جب نیچے آیا تو سب ساتھ میں بیٹھی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی زرینہ خالہ کھڑی ہو گئیں۔ میں ان کو آداب کرنے لگا تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میرا منہ سیدھا خالہ کے سینے سے جا لگا۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی پر خالہ نے کچھ دیر ایسے ہی مجھے اپنے ساتھ لگائے رکھا۔ زرینہ خالہ، کیسا ہے میرا بچہ؟ دیکھ، خود ہی تجھے لینے آ گئی ہوں۔ تیرا کیا بھروسہ اپنی بڑی خالہ کو بھول کر صابرہ کے گھر چلا جائے۔ شیرو، ایسے بھلا ہو سکتا ہے خالہ؟ آپ تو سب سے پہلے ہیں۔ آپ کہیں تو میں کسی اور کے پاس جاؤں گا نہیں۔ زرینہ خالہ، میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ مجھے پتہ ہے تو مجھے کتنا پیار کرتا ہے۔ میں بھلا تجھے کیوں منع کروں گی؟ وہ بھی تو میری طرح تمہیں پیار کرتی ہیں۔ چل بیٹھ یہاں میرے پاس ہی، اپنی بہن سے مل لیے نا۔ دن چڑھنے سے پہلے ہی یہ تو یہاں آنے والی تھی۔ وہ تو تیرے خالو جان نے روک لیا۔ اب کر لے بات تو بھی۔ ناصرہ، کیا امی آپ بھی؟ دیکھو نا مامی، ایک تو کل سے خود ہی کہے جا رہی تھی کہ پتہ نہیں شیرو آئے گا یا نہیں، اس لیے میں نے ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے خود ہی انہیں یہاں لے آئی تاکہ یہاں سے ہم شیرو کو ساتھ لیتے ہوئے جائیں۔ دیکھو، ساری بات مجھ پر ہی ڈال رہی ہیں سرور ماما۔ ارے بھائی، کوئی کچھ نہیں کہے گا میری بیٹی کو، یہ جب چاہیں یہاں آئے، اس میں کیا؟ اس کا اپنا گھر ہے نائلہ مامی، اور نہیں تو کیا۔ ویسے بھی یہ جاتی کہاں ہے ناصرہ جیسا سمجھدار ہے کوئی؟ میری تو دلی تمنا ہے کہ اس کے لیے کوئی شہزادہ ہی آئے۔ ناصرہ میری طرف دیکھتے ہوئے، کیا مامی آپ بھی؟ مجھے ابھی جاب کرنی ہے اور بہت کچھ کرنا ہے۔ کم سے کم 3 سال تو میں شادی نہیں کرنے والی۔ زرینہ خالہ، دیکھا، میری تو سنتی ہی نہیں ہے یہ، اور اس کے پاپا کو بھی کوئی فکر نہیں ہے۔ آپ لوگ ہی اسے سمجھائیے۔ عمر نکل گئی تو پھر اچھا رشتہ بھی نہیں ملے گا۔ ابھی تو بہت رشتے آ رہے ہیں، 3 سال بعد تو رشتہ ڈھونڈنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ناصرہ، آپ اس کی فکر مت کرو، شیرو ہے نا، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ زرینہ، وہ بیچارہ اس میں کیا کرے گا؟ وہ ابھی چھوٹا ہے، تو بڑی ہے، پھر کیوں بچوں جیسی باتیں کر رہی ہے؟ مائرہ مامی ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں۔ ناصرہ، شیرو اپنی باجی کے لیے اچھا سا رشتہ ڈھونڈ کر لے آئے گا۔ آپ فکر مت کرو، بھائی ہونے کے سارے فرض نبھائے گا یہ۔ مائرہ مامی کی بات پر جہاں سب نے میری طرف فخر سے دیکھا، وہیں ناصرہ باجی کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے رنگ کچھ بدلے سے نظر آئے اور وہ مائرہ مامی کو ایک نظر دیکھنے کے بعد مجھے دیکھنے لگیں۔ سرور ماما،
ارے بیگم، اب کھانا لگا بھی دو یا بھوکا رکھنے کا ارادہ ہے؟ نائلہ مامی: ہاں ہاں، پہلے تو جیسے میں بھوکا رکھتی ہوں آپ کو۔ آج میری بیٹی آئی ہے میرے پاس تو اس کے لیے پراٹھے بنانے والی ہوں، مکھن کے ساتھ آلو کے۔ سرور ماما: واہ بیگم! سنتے ہی منہ میں پانی آ گیا۔ ناصرہ: چلیے مامی جی، آج میں بھی آپ کے ساتھ پراٹھے بناتی ہوں۔ نائلہ مامی: نہیں نہیں، تم بیٹھو، میں کر لوں گی سب۔ ویسے بھی سسرال میں تو ساری زندگی کام ہی کرنا ہے۔ ناصرہ: میں آج اپنے ہاتھوں سے سب کو ناشتہ کھلاؤں گی، اور شیرو کے تو یہ فیورٹ ہے نا۔ نائلہ مامی نے دوبارہ سے منع کرنے کی کوشش کی، پر باجی نہیں مانی اور نائلہ مامی کے ساتھ کچن میں چلی گئیں ناشتہ تیار کرنے۔ ماہرہ مامی بھی ان کی مدد کے لیے چلی گئیں۔ زرینہ خالہ شہزاد کو گود میں کھلاتے ہوئے مجھ سے باتیں کرنے لگیں۔ کچھ ہی دیر میں باجی نے ناشتہ تیار کر دیا۔ واقعی میں باجی کے ہاتھوں میں جادو تھا۔ زرینہ خالہ کی طرح وہ بھی کھانا بنانے میں ایکسپرٹ تھیں۔ سرور ماما: واہ بھائی واہ! باجی ناصرہ تو آپ کو بھی پیچھے چھوڑ گئی ہے۔ سچ میں بہت مزیدار بنے ہیں پراٹھے۔ دلدار ماما: صحیح کہا ناصرہ بیٹی، جس گھر میں بھی جائے گی جنت بنا دے گی۔ زرینہ خالہ ناصرہ باجی کی تعریف سن کر خوش ہو رہی تھیں۔ ناصرہ باجی خود پر پراٹھے لیے پلیٹ میں رکھنے آ گئیں۔ میں پہلے ہی 4 پراٹھے مزے میں کھا چکا تھا، اوپر سے باجی نے ایک اور رکھ دیا۔ میں منع کر رہا تھا۔ ناصرہ: کیا ہوا، اچھے نہیں لگے؟ شیرو: اچھے؟ یہ تو بہت اچھے ہیں، میں تو 3 پراٹھے کھاتا ہوں، اب دیکھو 6 کھا چکا ہوں، اور آپ ایک اور رکھ رہی ہیں، میرا تو پیٹ پھٹ جائے گا۔ ناصرہ: کچھ نہیں ہوتا، ابھی تو ایک اور کھانا پڑے گا تمہیں۔ شیرو: ارے نہیں باجی، اور کھایا تو پھر مجھ سے اٹھا بھی نہیں جائے گا۔ ناصرہ: تمہیں اچھے تو لگے نا؟ شیرو: اچھے تو اتنے لگے ہیں کہ دل کر رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ چوم لوں۔ ناصرہ سوچتے ہوئے: سچ؟ سرور ماما: اور نہیں تو کیا، ہم سب تیری ہی تو باتیں کر رہے تھے ابھی۔ شاباش بیٹا، ایسے ہی سب کو اپنے پیار سے بھر دینا جہاں بھی جانا۔ ناصرہ: میں کہیں نہیں جانے والی ماما جی، میں یہیں آپ کے پاس رہوں گی ہمیشہ، اور اسے یعنی مجھے ایسے ہی پیار سے کھلاتی رہوں گی۔ ایسے ہی باتوں باتوں میں ہم سب نے ناشتہ کر لیا۔ سب کے کھانے کے بعد باجی میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ ناصرہ: لاؤ اب میرا انعام۔ شیرو: انعام؟ ناصرہ: پراٹھے اچھے لگے ہوں تو مجھے انعام تو دے سکتے ہو نا۔ شیرو: باجی، اگر آپ کو مجھ سے کچھ بھی چاہیے ہو تو سیدھا حکم کیا کرو، اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت تھوڑی ہے آپ کو۔ کہے کیا چاہیے؟ ناصرہ: تم۔ شیرو: میں؟ ناصرہ: میرا مطلب ہے آج سارا دن تم میرے ساتھ رہو گے، مجھے آج گاؤں اور کھیت گھماؤ، اور جو بھی تم چاہو، بس آج کا دن میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ شیرو: اچھا ٹھیک ہے، تو کہیے کہاں چلنا ہے؟ ناصرہ: چلو پہلے کھیتوں میں چلتے ہیں، پھر نہر پر۔
शेरू ठीक है, और भी पूछ लीजिए किसी से। नासरा अम्मी तो यहीं रहेंगी मामा मामी के पास, तुम मेरे साथ चलो। नासरा बाजी ने खाला और नायला मामी को बताया और जल्दी से तैयार हो गई चलने के लिए। वैसे तो मैं आज राजू के साथ वक्त गुजारने वाला था, मगर अब बाजी की बात को कैसे टाल सकता था। सो मैं भी जल्दी से तैयार हो गया और फिर अपनी रानी मोटरसाइकिल को निकाला और बाजी को पीछे बिठाकर पहले खेतों की तरफ चल दिया। खेतों में अभी मकई की फसल लगाई हुई थी, तो कहीं कहीं आज पानी लगाया था। एक जगह किनारे पर चलते हुए बाजी का पाँव फिसल गया। मैं आगे आगे चल रहा था तो बाजी की आवाज़ सुनकर अचानक से पलटा तो देखा बाजी गिरी हुई थी और उनके कपड़ों में मिट्टी लगी थी। शेरू, अरे ये क्या? बाजी, आप गिर कैसे गईं? नासरा, पाँव फिसल गया है, अब तो मेरे कपड़े भी गंदे हो गए। शेरू, चले उठें, घर चलते हैं। नासरा, नहीं, घर नहीं, थोड़ी सी मिट्टी लगी है, नहर के पानी से साफ कर लेंगे। चल, मुझे उठा, इस कीचड़ में मुझसे चला नहीं जाएगा। मैंने आगे बढ़कर बाजी को गोद में उठाया तो बाजी ने अपनी दोनों बाहें मेरे गले में डाल दी। मैं उन्हें ऐसे ही उठाए आराम से नहर की तरफ चलने लगा। नासरा मन ही मन में, क्या क्या नहीं करना पड़ रहा, पता नहीं कब मेरे दिल की आवाज़ तुम तक पहुँचेगी। शेरू, बाजी, आप कुछ खाती नहीं हो क्या? कितनी दुबली पतली हो आप। नासरा, तुम्हें मैं ऐसे अच्छी नहीं लगती। शेरू, मैंने ऐसा कब कहा? वो तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका तो बिल्कुल भी वज़न नहीं है। नासरा, तो अच्छा है ना, हमेशा ऐसे ही मुझे अपनी बाहों में उठाए रखना। शेरू, मैं कैसे उठाए रखूँगा? शादी के बाद तो जीजा जी उठाएंगे आपको। नासरा, मुझे हल्के से मारते हुए, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ, क्या उठा नहीं सकते मुझे? ऐसे नासरा मन ही मन में, मैं तो अब सिर्फ तुम्हारी ही बाहों में रहना चाहती हूँ। शेरू, क्या बाजी, आप भी पता नहीं कैसी बातें कर रही हैं। लो, आ गए हम नहर पर, अब अपने कपड़े से मिट्टी धो लो। मैंने बाजी को नहर के किनारे पर उतार दिया तो वो वहीं एक पत्थर पर बैठकर घुटनों तक शलवार ऊपर कर कर अपने पाँव धोने लगी और कपड़ों पर लगी मिट्टी हटाने लगी। नासरा बाजी के गोरे पाँव देखकर एक बार तो मेरी नज़रें वहीं जम सी गईं। मैंने अपनी नज़रें वहाँ से हटाने के लिए बाजी की तरफ देखा तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थीं। शेरू, बाजी, मैं उधर जाता हूँ, आप आ जाना। मैंने अपनी नज़रें चुराते हुए बाजी से कहा। मुझे लगा बाजी मुझे ऐसे घूरता हुआ देखकर बुरा मान जाएंगी, इसलिए मैं वहाँ से निकलना चाहता था। नासरा, तुम यहीं रुको, अगर मैं दोबारा से फिसल कर नहर में गिर गई तो रुको और ये पकड़ो। नासरा बाजी ने अपना दुपट्टा उतार कर मुझे पकड़ा दिया। मरता क्या ना करता, बाजी की बात तो माननी ही थी, लेकिन बाजी ने जैसे ही अपना दुपट्टा उतार कर पकड़ाया, इस दौरान एक बार फिर से मेरी नज़रें गुस्ताखी कर गईं और मेरी नज़र उन पर चली गई। मैंने खुद को कोसते हुए अपनी नज़रें दूसरी तरफ करीं। नासरा बुद्धू। शेरू दूसरी तरफ मुँह किए हुए
باجی آپ نے کچھ کہا؟ ناصرہ اس طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ ادھر دیکھ کر بات کرو نا۔ شیرو آپ پہلے اپنی صفائی کر لیجئے آرام سے۔ ناصرہ اس میں ادھر منہ کرنے والی کیا بات ہے؟ ادھر دیکھ کر بات کرو۔ میں نے دوبارہ باجی کی طرف دیکھا تو وہ میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ شیرو جی تم ایسے نظریں کیوں چرا رہے ہو؟ کیا میں اتنی بری ہوں؟ شیرو یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ آپ سے اچھا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ناصرہ اچھا ایک بات تو بتاؤ، تمہیں میں کیسی لگتی ہوں؟ شیرو ابھی بتایا تو، بہت اچھی۔ ناصرہ میرا مطلب ہے ایک لڑکے کی نظر سے کیسے لگتی ہوں تمہیں؟ شیرو آپ میری بڑی بہن ہیں، بھلا کیسے اس نظر سے دیکھ سکتا ہوں آپ کو؟ ناصرہ بتاؤ نا، مجھے جاننا ہے میں کیسی لگتی ہوں۔ شیرو مگر ناصرہ بتاؤ نا پلیز۔ شیرو آپ بہت اچھی ہیں باجی، کوئی قسمت والا ہے وہ جسے آپ ملیں گی۔ ناصرہ کیا تم میرے جیسی لڑکی سے شادی کرنا پسند کرو گے؟ شیرو یہ آپ کیا پوچھ رہی ہیں ناصرہ؟ بتاؤ نا، کیا میرے جیسی لڑکی سے تم شادی کرنا پسند کرو گے؟ شیرو میں نے ابھی کہا نا، کوئی قسمت والا ہوگا جسے آپ جیسی لڑکی ملے گی۔ ناصرہ مطلب تمہیں منظور ہے؟ شیرو کیا؟ ناصرہ میرے ساتھ شادی میرا مطلب ہے میرے جیسی لڑکی کے ساتھ شادی۔ شیرو میرے خیال سے ہمیں اب چلنا چاہیے۔ پتہ نہیں آپ کیا کیا سوال پوچھے جا رہی ہیں، پکڑیں اسے۔ میں نے باجی کو ان کا دوپٹہ پکڑاتے ہوئے کہا۔ باجی نے پانی کے کچھ چھینٹے میرے اوپر اچھالے تو میں اچھل کر دور ہٹ گیا۔ شیرو کیا باجی آپ بھی بچوں کے جیسے کر رہی ہیں؟ آج آپ کو ہوا کیا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ناصرہ بالکل ٹھیک ہوں میں، بس تمہارے ساتھ یہ سب کرنے کا من کر رہا ہے۔ شیرو اچھا اور کیا من کر رہا ہے؟ ناصرہ بہت کچھ، چلو اب کہیں اور چلتے ہیں۔ شیرو چلیے۔ اس کے بعد باجی میرا ہاتھ پکڑے میرے ساتھ چلنے لگیں۔ کھیتوں اور نہروں کے اطراف ہمیں گھومتے ہوئے 1-2 گھنٹے لگ گئے تھے۔ اس کے بعد میں باجی کو بائک پر بٹھا کر عامل بابا کے یہاں لے گیا اور انہیں بازار سے گول گپے اور چاٹ کھلائی۔ زیادہ کچھ تو یہاں ملتا نہیں تھا۔ باجی بہت خوش نظر آ رہی تھیں، آج ان کا ایک الگ ہی روپ دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد ہم گھر آ گئے اور پھر ہم گھر میں سب کے ساتھ باتیں کرنے بیٹھ گئے۔ ادھر شہر میں عمران فرحت کے آدمی روبینہ خان پر نظر رکھنے لگے تھے، مگر روبینہ خان کے آس پاس ہر وقت پولیس والے رہتے ہی تھے، چاہے وہ کہیں بھی جائے۔ جبکہ روبینہ خان کے من میں کل سے نئی امنگ اٹھنے لگی تھی۔ اپنے اندر کی لڑکی کو وہ کب سے دبا چکی تھی وردی کے پیچھے، مگر اب وہ لڑکی وردی کا بوجھ اتار پھینکنے کو مچل رہی تھی۔ ہر وقت سخت لہجہ رکھنے والی روبینہ خان کا یہ بدلہ روپ دیکھ کر اس کے ساتھ ڈیوٹی کرنے والے اہلکار بھی حیران تھے۔ جو چہرہ ہمیشہ سخت اور سپاٹ رہتا تھا، اب وہاں کل سے مسکان بار بار ابھر رہی تھی۔